نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ معزز سامعین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب لوگ اللہ کا حق روک لیتے ہیں اور اللہ کے لیے لوگوں کو مال نہیں دیتے اور زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں تو آسمان سے بھی قحطوں کا، بھوک کا نزول ہو جاتا ہے۔ مفہوم یہ بھی ہے کہ بیماریوں کا بھی نزول ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا البہائم لم یمطروا، اگر جانور نہ ہو، چپاہے نہ ہو تو زکوٰۃ کو روک لینے کی وجہ سے اللہ رب العزت آسمان سے پانیوں کو بھی روک دے۔ لولا البہائم لم یمطروا، اگر تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو آسمان سے کبھی بارش بھی نازل نہیں ہوگی، اور اگر زکوٰۃ روک دینے کے بعد بھی بارش نازل ہوتی ہے تو اسی لیے ہوتی ہے کہ چپاہے ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، کیڑے ہیں، مخلوقات ہیں، اور اللہ رب العزت کی دیگر مخلوقات ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت یہ رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، جس طرح دو بیٹیوں کو پالنے والا کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ ان دو انگلیوں کے برابر فاصلے کے، صرف ان دو انگلیوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں، میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلی ہیں۔ اسی طرح یتیموں کی کفالت کرنے والا بھی کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھ لیا کس نے آج روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر کہنے لگے میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ کس نے آج جنازہ پڑھا ہے؟ میں نے آج جنازہ پڑھا ہے۔ کس نے آج مریض کی تیمارداری کی ہے؟ میں نے آج ایک مریض کی تیمارداری کی ہے۔ کس نے آج یتیم کو کھانا کھلایا ہے؟ کس نے یتیم کے سر کے اوپر دست شفقت کو رکھا ہے؟ مفہوم یہ ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا میں نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم خوشخبری سنائی، کہا کسی بھی مومن میں، مفہوم یہ ہے، کسی بھی مومن میں یہ چار چیزیں ایک دن میں، یعنی یہ چار خصلتیں ایک وقت میں، جیسے حضرت ابوبکر سے پوچھا چاروں چیزیں ایک ہی دن میں کی ہوئی ہیں، کسی بھی مومن کے اندر یہ چار خصائل عادات ایک دن میں سر انجام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس میں یتیم کو کھانا کھلانا بھی شامل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات بیان کر رہے تھے، جو اللہ کی بارگاہ میں 1 روپیہ خرچ کرنا بھی اجر و ثواب ہے، ایک بندے کو کپڑے پہنانا بھی اجر و ثواب ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جوڑا جوڑا خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت کے ایک دروازے سے، یعنی باب الصدقہ سے، ویسے تو جنت کے دروازے باب الجہاد بھی ہے، باب الصلاۃ بھی ہے، باب الریان بھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ جوڑا جوڑا خرچ کرنے والے کو بھی جنت کے ایک دروازے سے پکارا جائے گا، تو حضرت ابو بکر یہ باتیں جب سنا کرتے تھے تو ایک دن ان کے دل میں یہ خیال آیا اے اللہ کے رسول، کیا کوئی خوش قسمت ایسا بھی ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے جو نیکیوں کے ساتھ خاص اور مختص ہیں، 8 کے 8 دروازے کسی بندے کو پکارتے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے ابو بکر، مجھے اللہ کے ہاں امید ہے کہ تو انہی میں سے شامل ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو بھی نیکیوں کا یہ اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہمیں بھی جنت کے 8 دروازے پکارے، اور وضو کے بعد جو دعا ہے جس کے بارے میں حدیث ہے اگر پڑھ لو گے تو انشاءاللہ جنت کے 8 دروازے کل قیامت کے دن تمہیں بھی پکاریں گے۔ میرے بھائیو، بالعموم ہوتا یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، ویسے تو یہ ایک ایسا حق ہے جو سابقہ امتوں کے اوپر بھی فرض کیا گیا تھا، اور اسماعیل کے واقعے میں اللہ رب العزت نے کہا وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو کسی چیز کی تبلیغ کر رہا ہوتا ہے وہ خود اس کے اوپر اتنا کاربند نہیں ہوتا، تو اس کی تبلیغ میں بھی اثر کم ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انفاق فی سبیل اللہ کی تبلیغ اور تلقین کیا کرتے تھے، خود ان کا انفاق آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک نماز ختم ہوئی ہے، تیزی سے اپنے گھر کے اندر دوڑ گئے ہیں، دوڑ کے تیزی سے داخل ہوئے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول نہیں تھا، صحابہ حیران رہ گئے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی عجلت اور تیزی کا مظاہرہ نہیں کیا کرتے. آج کوئی مختلف بات ہے, آج کوئی اسپیشل بات ہوئی ہے, کوئی چیز ایسی ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھ لیا آپ اتنی عجلت اور تیزی سے کہاں چلے گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوران نماز ہی میرے ذہن میں خیال آیا. یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ دوران نماز کا خیال آ جانا, نماز کے اندر کسی چیز کے خیال آ جانے سے نماز فاسد نہیں ہوتی, البتہ کنٹرول کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوران نماز مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں ایک فلاں ڈلی سونے کی صدقے کی نیت سے پڑی ہوئی ہے, اور میں نے جب سلام پھیرا تو میرے اندر یہ تیزی پیدا ہوئی کہیں مہلت ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ صدقہ میرے گھر میں ہی نہ رہ جائے. میں فوراً گیا اور اللہ کی بارگاہ میں صدقے کو کر دیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ انہم ذبحوا شاطن, ایک دن ہم نے ایک بکری کو ذبح کیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بقی منہا, اس میں سے کیا چیز باقی رہ گئی ہے؟ بکری ذبح کی اللہ کے نام پہ, تو رسول اللہ پوچھنے لگے ما بقی منہا, اس میں کیا چیز باقی ہے؟ تو امی عائشہ نے کہا ما بقی منہا الا کتفھا, اس بکری میں سے کوئی چیز باقی نہیں ہے, سب اللہ کے راستے میں بانٹ دی ہے, ایک شانہ ایک کندھا باقی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حدیث زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے, بقیہ کلھا بقیہ کلھا غیر کتفھا, وہ پوری کی پوری بکری تو باقی ہے, صرف ایک یہی شانہ باقی نہیں ہے. کل قیامت کے دن اس شانے کے علاوہ پوری کی پوری بکری کو اللہ کے سامنے پالو گی. جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا بھائیو وہی باقی رہنے والا ہے, جو کھا لیا جو پی لیا وہ باقی رہنے والا نہیں ہے. اور ہمیں آج افسوس ہے, مسلمان امت ہے جس کا ابتدا, جس کی انتہا, جس کے اندر زکوٰۃ صدقہ, جس کی خوبیاں یہ ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے, جس میں مؤلفۃ القلوب کی ایک خاص پوری کی پوری ایک قسم رکھی گئی ہے کہ لوگوں کے, بلکہ غیر مذہب کے لوگوں کو بھی اگر اپنے مذہب کی طرف بائل کرنے کے لیے ان کا پیٹ بھر کے ان کو پیسے دے کے تلیف قلب کے لیے, اس مذہب کے لیے آج ہمیں یہ, اس مذہب والوں سے آج ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے, کپڑے پہنائے جائیں. ما سالککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کس بات کی وجہ سے جہنم میں آئے ہو؟ ما سالککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین, ہم نمازیں نہیں تھے پڑھتے. اور دوسری بات کیا کہی؟ ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین. اور اس بات کو اگر آپ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین, روز قیامت کو حقیقت میں جھٹلانے والا وہی ہے جو مسکینوں کو نہ کھانا کھلاتا ہے اور نہ کھانا کھلانے کی تلقین کرتا ہے. یہ عجیب بات ہے. اب بتائیے دنیا میں کوئی نیکی ایسی ہے کہ جس کی تلقین نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت وعید نازل کی ہو؟ ایک تو ہے کھانا نہیں کھلاتا, جہنمی کہیں گے ہم کھانا نہیں تھے کھلاتے, اور دوسری صورت میں کیا کہا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. خود بھی نہیں تھا کھلاتا, چلو خود نہیں تھا کھلاتا تو کم از کم اپنے دوست ساتھیوں کی توجہ مبذول کروا دیتا کہ تم ہی کھلا دیا کرو, تم ہی پلا دیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی غلام کو آزاد کرتا ہے, ہر غلام کے ہر جوڑ کے بدلے میں اس کا ایک جوڑ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. اور یہ حدیث بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ, اور حدیث کے الفاظ یہاں تک موجود ہیں حتیٰ کہ شرمگاہ کے بدلے میں شرمگاہ جہنم سے آزاد ہو جاتی ہے. آج غلام موجود نہیں ہے, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غلام تو ہے نہیں. آج کے دور میں غلام وہ ہے جو قرضوں میں جکڑا ہوا ہے, جو قرضوں میں پھنسا ہوا ہے, جس کی گردن کو تم قرضہ اتار کے آزاد کروا سکتے ہو. تو نبی کریم کی اس حدیث کے مصداق آ جاؤ گے کسی کا قرض ادا کرنے کی وجہ سے, کہ جس طرح تم ایک غلام کو آزاد کر کے اس کے ہر عضو ہر حصے کے بدلے میں اپنے جسم کے ہر حصے کو جہنم سے آزاد کرواتے ہو, اسی طرح غلاموں کو آزاد کروا. مراد یہ ہے
کہ جو قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو مصیبت کا شکار ہیں. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اللہ تعالیٰ نے رزق روک دیا، کہا اللہ نے بڑی زیادتی کیا. کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تو اللہ کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا رزق کم کیا. ہرگز نہیں. تو نے یتیم کا اکرام نہیں کیا، تو نے یتیم کے سر پہ دست شفقت نہیں رکھا، تو نے لوگوں کو نہ کھانا کھلایا اور نہ کھانا کھلانے کی طرف توجہ مبذول کرائی، نہ ان کو رغبت دلوائی.